آئیے ذرا سوچیں، کیا ہو اگر کسی کی پیدائش ایک قوم کی پیدائش کے ساتھ جڑی ہو؟ اگر کسی کی ذاتی کہانی کو تاریخ سے الگ کرنا ناممکن ہو؟ آج ہم سلمان رشدی کے مشہور ناول مڈ نائٹس چلڈرن کی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جہاں ایک شخص کی تقدیر ہندوستان کی تقدیر سے زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے۔ بالکل شروع سے ہی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ وقت ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ کہانی سنانے والا صرف ایک داستان نہیں سنا رہا، بلکہ یہ اس کی ایک کوشش ہے کہ بہت دیر ہونے سے پہلے اپنی زندگی کو کوئی معنی دے سکے، اور یہی وہ احساس ہے جس پر یہ پوری کہانی کھڑی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ راوی ہے کون، اور اسے اتنی جلدی کیوں ہے؟ تو ملیے سلیم سینائی سے، ایک ایسا آدمی جس کا جسم سچ مچ ٹوٹ رہا ہے، بکھر رہا ہے، اور وہ وقت کے خلاف دوڑتے ہوئے اپنی زندگی کی کہانی کو قلم بند کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سلیم کے لیے اصل خوف موت نہیں، بلکہ گمنامی ہے، بھلا دیا جانا۔ اسی لیے اس کا لکھا ہر لفظ، ہر جملہ ایک کوشش ہے یہ ثابت کرنے کی کہ ہاں، اس کی زندگی کا کوئی مطلب تھا۔ اب اتنے بڑے کام کو کرنے کا اس کا طریقہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ وہ اسے کہتا ہے چٹنیفیکیشن، اور سچ پوچھیں تو یہ پورے ناول کی جان ہے۔ مطلب اپنی یادوں کو، تاریخ کو، کہانیوں کو چٹنی کی طرح بوتلوں میں بند کر دینا تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں۔ مگر سلیم صرف اپنی یادیں ہی تو محفوظ نہیں کر رہا نا، بات اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ اس کی زندگی، اس کی اپنی کہانی ایک نئی قوم کی تاریخ کے ساتھ ایسی جڑی ہے جیسے ہتھکڑیوں سے، کیونکہ سلیم سینائی ایک مڈ نائٹس چائلڈ ہے، یعنی ان بچوں میں سے ایک جو 15 اگست 1947 کو ہندوستان کی آزادی کے بالکل پہلے گھنٹے میں پیدا ہوئے۔ اور ان سب بچوں میں بھی سلیم سب سے خاص ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پیدا ہوا تھا ٹھیک آدھی رات کے وقت، عین اس لمحے جب ہندوستان آزاد ہوا۔ اور یہی وہ جادوئی نقطہ ہے جو اس کی زندگی کو ہندوستان کی تقدیر کا عکس بنا دیتا ہے۔ جب سلیم خوش ہوتا ہے، ملک آگے بڑھتا ہے، جب وہ بیمار پڑتا ہے تو ملک پر مشکل آتی ہے۔ اس کی ذاتی کہانی پورے ملک کی کہانی کا آئینہ بن جاتی ہے۔ اور یہ تعلق صرف خیالی نہیں ہے، ذرا اس ٹائم لائن کو دیکھیں۔ 1947 میں سلیم کی پیدائش اور ہندوستان کی آزادی اور تقسیم۔ 1965 میں اس کا خاندان پاکستان میں ہے اور پاک بھارت جنگ چھڑ جاتی ہے۔ 1975 میں اسے گرفتار کیا جاتا ہے اور ملک میں ایمرجنسی لگ جاتی ہے۔ مطلب اس کی زندگی کی کہانی اور ملک کی تاریخ الگ الگ نہیں چل رہی، یہ دونوں ایک ہی ہیں، ایک دوسرے سے پوری طرح جڑی ہوئی۔ لیکن سلیم کی کہانی صرف سلیم سے شروع نہیں ہوتی۔ اگر ہمیں اسے سمجھنا ہے تو ہمیں اس کے ماضی میں جھانکنا ہوگا، اس تاریخ کو دیکھنا ہوگا جو اسے ورثے میں ملی ہے۔ جیسا کہ سلیم خود کہتا ہے، ماضی اس میں رستا رہا ہے، ٹپکتا رہا ہے، اور اس لیے اسے نظر انداز کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ تاریخ اور اس کے زخم کیسے نسلوں تک سفر کرتے ہیں۔ تو کہانی کی جڑیں ہمیں لے جاتی ہیں سلیم کے دادا آدم عزیز تک، ایک جرمن تعلیم یافتہ ڈاکٹر جس کی زندگی کے بڑے بڑے واقعات جیسے جلیانوالہ باغ کا سانحہ جہاں وہ ایک معجزاتی چھینک کی وجہ سے گولیوں سے بچ گئے، یہ سب صرف ماضی کا قصہ بن کر نہیں رہ جاتے۔ نہیں، یہ تجربات، یہ یادیں سیدھا سلیم کے اندر منتقل ہوتی ہیں اور اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہیں۔ لیکن سلیم کا تاریخ سے یہ رشتہ صرف علامتی نہیں ہے، بلکہ یہ جادوئی بھی ہے، اور وہ اس جادو میں اکیلا بھی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے اس پہلے گھنٹے میں پورے 1001 بچے پیدا ہوئے تھے، اور ان میں سے ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی خاص مافوق الفطرت طاقت تھی۔ اور یہ طاقتیں بھی کوئی معمولی نہیں تھیں۔ سوچے ذرا، ایک بچہ جو آئینوں کے آر پار جا سکتا ہے، ایک لڑکی جس کا حسن ایسا کہ دیکھنے والا اندھا ہو جائے، کچھ بچے وقت میں آگے پیچھے جا سکتے تھے، اور ان سب کے بیچ میں تھا سلیم، جس کے پاس ٹیلی پیتھی کی طاقت تھی۔ وہ اپنے ذہن سے ان تمام بچوں سے رابطہ کر سکتا تھا، اور اس نے اپنے دماغ کے اندر ہی ان سب کی ایک پارلیمنٹ بنا لی تھی۔ لیکن جہاں اتنے سارے ذہن اکٹھے ہوں، وہاں اختلافات تو ہوتے ہی ہیں، اور سلیم کا سب سے بڑا مخالف تھا شیوا۔ وہ سلیم سے بالکل الٹ تھا۔ سلیم جوڑنے کی، برابری کی بات کرتا تھا، تو شیوا طاقت اور انتشار کی علامت تھا۔ ان دونوں کی یہ ٹکر دراصل اس نئی نسل کے مستقبل کی جنگ تھی۔ لیکن جیسے جیسے ملک کی شروعاتی امیدیں ٹوٹنے لگتی ہیں بالکل ویسے ہی ان بچوں کا مستقبل بھی دھندلا جاتا ہے۔ یہاں بیوہ کا ذکر ہے،
جو اس وقت کی حکمران کا ایک واضح اشارہ ہے، اور یہ جملہ اس دور کے خوف کو بالکل ٹھیک پکڑتا ہے۔ جو دیوتا بننا چاہتے ہیں وہ دوسرے ممکنہ دیوتاؤں سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ مطلب یہ جادوئی بچے جو کبھی امید تھے اب اقتدار کے لیے ایک خطرہ سمجھے جانے لگے۔ اور اسی خوف کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایمرجنسی کے دوران ان بچوں کو منظم طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ انہیں ایک ایک کر کے ڈھونڈا گیا، قید کیا گیا اور پھر ایک انتہائی ظالمانہ قدم اٹھایا گیا۔ ان سب کی جبری نسبندی کر دی گئی تاکہ ان کا مستقبل ہی ختم ہو جائے۔ یہ صرف ان بچوں پر نہیں بلکہ قوم کے مستقبل پر حملہ تھا۔ اور یہاں سے کہانی کا دائرہ مکمل ہوتا ہے۔ ہم واپس وہیں آ جاتے ہیں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، سلیم اور اس کے اچار کی فیکٹری۔ اپنی اور اپنی قوم کی بکھری ہوئی تاریخ کے بیچ اب سلیم اپنا آخری کام کر رہا ہے۔ وہ اپنی ساری یادیں، اچھی، بری، جادوئی، دردناک، سب کچھ چٹنی کی 30 بوتلوں میں محفوظ کر رہا ہے۔ ہر بوتل اس کی زندگی کے 1 سال کی کہانی ہے، تاریخ کا ایک ایسا ذائقہ جسے آنے والے لوگ چکھ سکیں۔ اور آخر میں سلیم کا یہ جملہ، صرف ایک زندگی کو سمجھنے کے لیے پوری دنیا کو نگلنا پڑتا ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کسی ایک انسان کی کہانی بھی کتنی بڑی، کتنی پیچیدہ اور اپنی قوم کی تاریخ سے کتنی گہرائی سے جڑی ہوتی ہے۔ تو آخر میں یہ ناول ہمیں ایک بڑے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اگر ایک انسان کی زندگی میں پورے ملک کی تاریخ سما سکتی ہے، تو پھر یہ کیسے یقینی بنایا جائے کہ وہ زندگی اور وہ تاریخ دونوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے؟